اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جو ذکر کی فضیلت آئی ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم نے عبادت کو جو ہے وہ مخصوص کر دیا، صحیح، اور ہم نے یہ سمجھا کہ بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھیں گے تو ہی ذکر ہے، ہاں بالکل بالکل ایسے، یا نماز پڑھیں گے تو ہی ذکر ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہی ذکر ہے اور عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ ذکر کا اصل مقصد عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر وقت ہر لمحے اپنے صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کہ ذکر کی قسمیں کتنی ہیں؟ بالکل صحیح، کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک پوشیدہ طور پر اور ایک اعلانیہ طور پر۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ذکر سے چڑ کیا ہو رہی ہے۔ صحیح بات، اہم بات یہ ہے نا کہ بھئی وہ وہاں بیٹھ کر نماز کے بعد کوئی گانا تو نہیں گا رہا، صحیح بات ہے، کوئی اپنے منہ سے کوئی لغو، کوئی غلط بات، کوئی بری بات تو نہیں نکال کوئی رہا، خلاف وہ شریعت، تو لا الہ الا اللہ کر رہا ہے یا استغفار زور سے پڑھ رہا ہے۔ کہ خواتین ذکر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، پھر ذکر خفی کریں یا ذکر بالجہر کریں؟ کہ فرمایا ذکر بالجہر خواتین کا کرنا جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کر یہ مناسب نہیں ہے، صحیح، کیونکہ آواز کا پردہ ہے ظاہر ہے۔ بالکل، گھر میں بیٹھی ہوں، ایک اپنے کمرے میں ہوں، بند کمرہ کر کر اگر وہ ذکر کریں تو وہاں کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر یہ دلوں کا سکون ہے۔ انسان ڈپریشن سے دور رہتا ہے، اور اس زمانے میں تو ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشانی میں، مگر جو ذکر الہی کو تھام لیتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی ایک مرکزی شخصیت ہیں اور عالم دین بھی ہیں، میرے برادر اکبر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے وسیلے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سید مکرم اشرف اشرفی الجیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ذکر کے متعلق جو اعتراضات ہیں اور ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جو ذکر کی فضیلت آئی ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع آپ نے آج اپنی اس گفتگو میں رکھا ہے۔ ذکر اللہ رب العالمین کی ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات کی ہر شے اس میں مشغول نظر آتی ہے۔ صحیح، جمادات، انسان، حیوان، جن و انس جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اسی ذکر میں مشغول نظر آتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ اس کائنات نے بنایا، صحیح، اور ایک اور مقام پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج بھی اسی کے سر پہ رکھا گیا۔ صحیح، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر کا حکم فرمایا ہے، اور ذکر کے لیے لوگوں کو، انسانوں کو، جن و انس کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کئی مقامات پر، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔
صحیح. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی، اس کی تشریح فرمائی. بزرگان دین اولیاء کاملین نے فرمایا کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. صحیح. اور کسی وقت کو متعین نہیں، بلکہ فرمایا صبح و شام وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام جو ہے وہ اس کا ذکر کرو. واہ واہ واہ. کہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جو بھی وقت ہے بس اس وقت کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رکھو. واہ واہ. اچھا، اب اس کی مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں صحیح. ذکر کرنے کے. صحیح. ہم نے عبادت کو جو ہے وہ مخصوص کر دیا. صحیح. اور ہم نے یہ سمجھا کہ بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھیں گے تو ہی ذکر ہے، ہاں بالکل بالکل ایسے. یا نماز پڑھیں گے تو ہی ذکر ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہی ذکر ہے اور عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ ذکر کا اصل مقصد عبادت ہے. صحیح. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے بھی نکل رہا ہے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کوئی جو ہے وہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے کہ میں جاؤں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کروں، درس نظامی کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور دیگر کتب کا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا یہ نکلنا بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. واہ واہ. بس شرط اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو. نیت کا کیونکہ بڑا عمل دخل ہے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عبادت کا ثواب مل رہا ہے اور ذکر بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. واہ واہ. اب وہ چاہے زبان سے نہیں کر رہا لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال اس طرح کے ہیں کہ جو اس چیز کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق سنت نبوی سے، آثار صحابہ سے اور آثار اہل بیت سے ملتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے زمرے میں آ جاتی ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر وقت ہر لمحے اپنے صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو. واہ. پھر ایک اور مقام پر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو اب بندے کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. صحیح. درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. استغفار کی کثرت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی بندہ تو رب کا ذکر کر سکتا ہے لیکن رب بندے کا ذکر کس طرح کرے. تو فرمایا وہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بندے کا ذکر لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے ان کے وصال کے بعد پھر بندے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جس بندے نے اپنی زندگی میں رب کا ذکر کیا ہو. سبحان اللہ. اور پھر اسی کے ساتھ ایک چیز جو بڑی گہری اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. صحیح. کہ ہر چیز پر شکر بھی کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کی توصیف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. واہ واہ. تو یہ قرآن مجید کی چند آیات تھیں کہ جو ذکر سے متعلق ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اور بھی آیات ہیں لیکن وقت کے حساب سے ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا ہے. صحیح. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ذکر کے متعلق کیا خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت نے. اچھا حضرت، ہم نے صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات نوٹ کی ہے، تصوف کی جو کتابیں کہلاتی ہیں ان کتابوں میں بھی، اور خود قبلہ والد صاحب نے بھی، بزرگ قبلہ نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی ذکر کی فضیلت، اس میں بھی ذکر کی اقسام جو ہیں، اس کی قسمیں، اس کے متعلق گفتگو تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ جنہوں نے اب تک کتاب نہیں پڑھی ہے تو ان کو اس ویڈیو کے توسل سے معلوم ہو جائے کہ ذکر کی قسمیں کتنی ہیں. بالکل صحیح. بزرگ قبلہ نے جو کتاب لکھی وہ ذکر کی فضیلت کے عنوان سے ہے. صحیح. تو اسی میں آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اور اس میں ایک سب سے خاص چیز یہ کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں. صحیح. ایک ہے ذکر خفی اور ایک ہے ذکر بالجہر. صحیح. کہ ایک پوشیدہ طور پر اور ایک اعلانیہ طور پر. صحیح. ذکر خفی جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں کیا جاتا ہے. صحیح. اور ذکر بالجہر جو ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں کیا جاتا ہے. صحیح.
اور سلسلہ اشرفیہ کیونکہ دونوں کا سنگم ہے اور اس سلسلے میں سارے فیضان موجود ہیں، صحیح، تو یہاں ذکر خفی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور ذکر بالجہر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضور فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر کی فضیلت کے عنوان سے جو کتاب لکھی، تو آپ نے اس میں دونوں ذکر کی جو دونوں قسمیں ہیں ان کا ذکر کیا اچھا، اور پھر ان کی تفصیل وہاں پر فرمائی۔ صحیح۔ اچھا، پہلی چیز ہم لے کے چلیں ذکر بالجہر۔ ذکر بالجہر کے بہت سے مختلف طریقے ہیں، بزرگان دین اور اولیاء کاملین سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اور بہت سے لوگ آج اس چیز پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر بالجہر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں اتنی زور سے کرنے کا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے، مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ذکر سے چڑ کیا ہو رہی ہے۔ صحیح بات، اہم بات یہ ہے نا کہ بھئی وہ وہاں بیٹھ کر نماز کے بعد کوئی گانا تو نہیں گا رہا، صحیح بات ہے، کوئی اپنے منہ سے کوئی لغو، کوئی غلط بات، کوئی بری بات تو نہیں نکال کوئی رہا، خلاف وہ شریعت، تو لا الہ الا اللہ کر رہا ہے یا استغفار زور سے پڑھ رہا ہے، بالکل، یا کوئی اور ذکر پاک کر رہا ہے، یا کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی احادیث سے یا بزرگان دین کا آثار سے سب چیزیں ثابت ہیں، لیکن فوراً اس پہ نہیں اتنا زور سے پڑھنے کو نہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر یہاں کس کا ذکر ہو؟ صحیح، کسی بندے کا ذکر تو نہیں کیا جا رہا، اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے اور احادیث سے یہ ذکر مبارک ثابت ہے۔ صحیح۔ حدیث مبارکہ بھی ہم ناظرین کے لیے پیش کرتے چلے جائیں تاکہ ایک حوالے کے طور پر ہمارے ناظرین کو یہ حدیث یاد رہے۔ ذکر کی فضیلت کے متعلق جو نمازوں کے بعد کا ذکر ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم حدیث جو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز کا سلام پھیرتے ہی بلند آواز کے ساتھ یہ کلمہ شریف پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ کیا کلمہ شریف تھا؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1، اور یہ کراچی کی چھپی ہوئی جو حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، یہ وہاں یہاں کی ہے۔ تو وہ کلمات یہ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ سرکار نماز کا سلام پھیرتے ہی ساتھ یہ ذکر پاک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکات شریف کی بھی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ نماز کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح۔ بزرگان دین نے اس کو مستحب بھی لکھا، ائمہ مجتہدین نے، لیکن یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس ذکر کی برکت سے ہزارہا نعمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور بعض بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ان ذکر کرنے والوں میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی ادائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں، جس کی ندائیں مقبول ہوں، جس کی دعائیں مقبول ہوں، جس کی عرضیاں رب کی بارگاہ میں فوراً لگ جاتی ہوں، تو جب وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائے اور آواز بلند اس ذکر کو کرے تو اس کے صدقے میں تمہارا ذکر بھی قبول ہو جائے۔ واہ واہ، کیونکہ اجتماعیت کے طور پر ہو رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کون کیسا ہے، اس کے دربار میں سب حاضر ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ جیسا چاہے جس وقت چاہے جس کو جیسا نواز دے، اور اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو جہاں ہم نیک بندے ہوتے ہیں ان کی برکت سے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان پر بھی رحمت برکتیں یکساں نازل ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو یہ ہے ذکر بالجہر، صحیح، جو اعلانیہ طور پر سب کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ذکر بالجہر کے متعلق حضرت فخر المشائخ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ سلسلہ چشتیہ میں مختلف طریقوں سے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 دانوں بیٹھ کر اپنے دائیں پاؤں یعنی کہ جو سیدھا پاؤں ہے جی، اس کی جو انگلیاں ہیں وہ بائیں پاؤں کی
جو گھٹنا ہے اس کے درمیان رکھی جائیں. اچھا. اور یہاں ایک رگ ہے جسے رگ قیماس کہا جاتا ہے. صحیح. اس رگ پر اس انگلی کو رکھا جائے کہ وہ رگ جو ہے اسے شیطانی رگ کہا جاتا ہے. اچھا. تو بزرگان دین جب ذکر کرتے تھے تو اس رگ کو دبا کر پھر اس طرح 4 دانوں ہو کر بیٹھتے تھے. اللہ. کہ ناظرین سننے والے کو اس وقت ظاہر ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کس طرح 4 دانوں بیٹھنا ہے، لیکن اگر وہ ہر جمعرات کو درگاہ شریف آئیں، صحیح، کیونکہ یہاں ہر جمعرات کو 10 بجے ذکر پاک کی محفل ہوتی ہے، تو اس میں وہ طریقہ بتایا بھی جاتا ہے اور اکثر مریدین اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس طرح بیٹھتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح بیٹھا جائے، باوضو ہوں، اور پھر دائیں جانب سے ذکر پاک کو شروع کیا جاتا ہے. اس طرح لا الہ الا اللہ. تو اس طرح ذکر پاک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. صحیح. کئی دفعہ 100 دانوں کی تسبیح، کئی 200 مرتبہ، مختلف تعداد ہیں. پھر اسی طرح اسی ذکر کی ایک اور قسم بھی ہے کہ جسے ذکر حدادی کہا جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے. حداد کے معنی ہیں ہتھوڑے کے. صحیح. ہتھوڑے والے کو حداد کہا جائے، عربی کا لفظ ہے. تو وہ ذکر حدادی ہے کہ اس کا طریقہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر بمثل ہتھوڑا اپنے ہاتھوں کے اشارے سے وہ ذکر پاک کیا جاتا ہے. صحیح سے. اچھا، سلسلہ کچوچے شریف میں جی بالکل ذکر ہوتا ہے. اب بزرگ قبلہ جب 97 میں فرماتے ہیں کہ میں کچوچے شریف حاضر ہوا اور حضور مخدوم سمنانی کے عرس مبارک کی تقریبات چل رہی تھیں، تو اس وقت سجادہ نشین جو وہاں پر تھے حضور شیخ اعظم حضرت سیدی اظہار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کی سجادگی کا وہ پہلا سال تھا. تو فرماتے ہیں کہ نماز مغرب یا عصر کے بعد، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں، انہوں نے مسجد اعلیٰ حضرت شفیع میاں میں نماز پڑھانے کے بعد، نماز کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ذکر مبارک کرایا، اور تمام خلفاء مریدین جو اس وقت وہاں مسجد میں موجود تھے انہوں نے حضرت کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر اس ذکر پاک کو کیا. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ وہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں ذکر بالجہر کی، جو سلسلہ عالیہ چشتیہ جلالیہ اشرفیہ میں چلی آ رہی. صحیح صحیح. دوسری قسم ذکر کی ذکر خفی. صحیح. سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور دیگر سلاسل میں اس کی مختلف قسمیں ہیں. بزرگان سلسلہ اشرفیہ ذکر خفی میں جس ذکر کی تعلیم دیتے ہیں اس میں پہلی چیز جو ہمارے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ بھی فرماتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کے جانشین حضور فخر المشائخ بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ نمازیں جو ہیں فرض نمازیں، ان کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دل پر، اپنے قلب پر یہ تصور کریں آنکھیں بند کر کر کہ دل پورا سیاہ ہے اور صرف اس میں اللہ لکھا چمک رہا ہے، اللہ، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اسی کی چمک ہے جو دل پر ہے، باقی پورا دل ہمارا سیاہ ہے. اور حقیقت حال بھی یہ ہے کہ آج انسان سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، دنیاوی خرافات کے ذریعے اتنا وہ گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں شیطانی حملہ کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے. تو جب فرض نماز کے بعد وہ اپنے قلب کی اس طرح کی کیفیت کو بنائے کہ آنکھیں بھی بند ہوں اور تصور دل کا ہو کہ دل پورا سیاہ ہے اور صرف اس میں اللہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا، اور پھر وہ دل ہی دل میں زبان کو روک کر، سانس کو روک کر دل ہی دل میں اللہ 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 یہ کرنے کی کوشش کرے. تو اس کی جو ہے وہ باقاعدہ پریکٹس ہے، ایک دن میں نہیں ہے. اب حضور قبلہ فرماتے ہیں کہ جب دادا حضور قبلہ حضور اشرف المشائخ نے یہ ذکر مبارک کی آپ کو تعلیم دی بچپن میں، اور فرمایا اس کو کرنا شروع کرو جب آپ کی عمر 9 سال یا 10 سال کی تھی، تو فرمایا جب پہلے دن کیا تو مجھ سے ہوا نہیں، تو آپ نے فرمایا میاں یہ پہلے دن میں نہیں ہوگا بیٹا، اس کو ابھی کرو، تم جتنی پریکٹس کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے اتنا ہی تمہیں سانس روکنے میں بھی پریکٹس ہوگی، اور ذکر مبارک تمہیں ایسا لگے گا کہ دل سے باقاعدہ آواز آ رہی. آہستہ آہستہ طریقے کر کے اور آہستہ آہستہ کوشش کر کے مختلف طریقہ کار اختیار کر کر پھر اس چیز کو کیا تو پھر تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور 100 تک تعداد پہنچی، اور آپ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سانس روک کر میں نے اس ذکر پاک کو کیا. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب پریکٹس کی جائے، کوشش کی جائے، اور یہ کوشش ہو کہ ہم تو نہیں کر سکتے لیکن وہ رب ہے جو کرا سکتا ہے. بزرگان دین کی ہاتھ ہے اوپر، ان کا سایہ ہے، ان کی شفقتیں ہیں کہ یقیناً وہی کرا سکتی ہیں، ہم میں یہ طاقت نہیں. صحیح. تو جب انسان یہ سوچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا
کہ ذکر کی اقسام کے متعلق حضرت نے کتنے اچھے انداز سے ہمیں بتایا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر بالجہر اور ذکر خفی، اور ان دونوں کی تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا حضرت، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین ذکر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، پھر ذکر خفی کریں یا ذکر بالجہر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، شرعی مسئلہ ہے، اور غیر مرد نہیں سننے چاہیے، تو اس معاملے پر ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں؟ اس معاملے میں مشائخ کرام نے بھی وہی طریقہ اور وہی سلسلہ اختیار کیا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے، سبحان اللہ، کہ فرمایا ذکر بالجہر خواتین کا کرنا جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کر یہ مناسب نہیں ہے، صحیح، کیونکہ آواز کا پردہ ہے، ظاہر ہے، بالکل، گھر میں بیٹھی ہوں، ایک اپنے کمرے میں ہوں، بند کمرہ کر کر اگر وہ ذکر کریں تو وہاں کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، صحیح، لیکن وہ خانقاہوں میں جائیں، بزرگان دین کے مزارات پر جائیں یا ان ایسی محافل میں جائیں، صحیح، تو وہاں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی آواز بلند نہ ہو کہ غیر مرد تک وہ آواز پہنچے، صحیح، صحیح، اور کوئی ان کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے یہاں جیسے درگاہ عالیہ اشرفیہ میں یہ سال ہر سال سے یہ طریقہ ہے کہ ہر جمعرات کو جو ذکر پاک ہوتا ہے صحیح، اس میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی، صحیح، تو حضور صاحب سجادہ نے ان کے لیے ایک الگ انتظام رکھا ہے، ہاں، ایک الگ ہال، ایک الگ کمرہ جو بند ہوتا ہے، صحیح، وہاں اسپیکر کے ذریعے صرف صاحب سجادہ کی آواز جاتی ہے، وہ جو بھی ذکر پاک کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز جاتی ہے، لیکن ان کی آواز باہر نہیں آتی، صحیح، کہ اس لیے کہ ان کی آواز کا پردہ ہے۔ واہ واہ، اور فرمایا اگر تم اس بات کا خدشہ ہو کہ ذکر کرتے کرتے تمہاری آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ باہر جائے گی تو پھر ذکر بالجہر کی اجازت ہی نہیں ہے، ذکر خفی کرو، واہ واہ واہ، کیا بات، کیونکہ اس چیز کا پردہ ہے۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے آج کل کے دور کے حساب سے کہ اب مختلف جگہوں پر جو لوگ بزرگان دین کا لباس پہن کر بیٹھ گئے ہیں، بزرگان دین کے طریقے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے دور دور تک تعلق نہیں، صحیح، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محفل سما بھی کہیں ہو رہی ہے تو بظاہر تو نام ذکر کا دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں وہ مخلوط جو اجتماع ہیں، جو خرافات ہو رہی ہیں، ان کا شریعت سے، طریقت سے اور بزرگان دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ تو میں اس موقع پر ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ کہیں پر اس طرح کا کوئی اجتماع دیکھیں کہ جو طریقہ بزرگان دین کے خلاف ہے تو وہاں سے دوری اختیار کریں۔ وہ وہاں بیٹھ کر یہ نہ سوچے کہ ہم ذکر کے محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ مل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، نہیں، جہاں پر خرافات ہو رہی ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور جہاں پر بزرگان دین اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ذکر پاک کی محفل ہو، سما کی محفل ہو اور دیگر محافل ہو رہی ہیں، صحیح، تو وہیں سے فیض بھی ملے گا، وہیں سے برکتیں بھی ملیں گی، رب کا فضل بھی ملے گا، نبی پاک کی نگاہ کرم بھی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، تو عورتیں جتنی بھی ہمیں سن رہی ہیں ان کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، اور اگر وہ خدشہ رکھتی ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے ان کی آواز باہر جائے گی یا غیر مرد اسے سنیں گے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ذکر بالجہر نہ کریں بلکہ ذکر خفی کریں، تاکہ ان کی آواز ان تک ہی رہے، دوسروں تک نہ پہنچے۔ اچھا حضرت، ہم نے حضرت قطب ربانی کے بارے میں سنا کہ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے تھے، اور وہ تو اس قدر ذکر فرماتے تھے کہ سارا گھر جو ہے وہ گونج رہا ہوتا تھا، جب خانقاہ میں بیٹھتے تھے تو ساری خانقاہ گونج رہی ہوتی تھی۔ تو اس کے متعلق آپ کو کیا علم ہے، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ جی، میرے جد اعلیٰ حضور قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو اتنا کیا کہ قلب الاذکار جاری ہو گئے، واہ واہ واہ، کہ جسے کہا جاتا ہے دل کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، اتنا ذکر کیا کہ اگر وہ زبان سے خاموش بھی ہیں، کوئی کلام نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا۔ ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے جو اکثر آپ عرس مبارک کی محافل اور دیگر جگہوں پہ سنتے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین نے سنا بھی ہو، کہ جب وصال مبارک سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال قبل آپ کو فالج کا اٹیک ہوا، اور اس میں زبان بند ہو گئی اور ایک ہاتھ جو ہے وہ فالج کی کیفیت میں ہو گیا، لیکن اس وقت بھی آپ کی شان مبارکہ یہ تھی اور کیفیت یہ تھی
کہ جس کمرے میں جس حجرے میں آپ تشریف فرما ہوتے وہاں پر کوئی قدم رکھتا تو اس کی بھی زبان بند ہو جاتی اور دل سے ذکر جاری رہتا، سبحان کہ اسے اللہ، محسوس ہوتا کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا جو ہم نے اپنے دادا حضور قبلہ سے بھی سنا اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس وقت مریدین دائرے جب ان کی پیر و مرشد کی طبیعت خراب ہوئی تو مختلف ڈاکٹروں کو حکیموں کو لے کر آئے کہ کوئی علاج کرے وہ کرے۔ حضرت قطب ربانی نے تو پہلے فرما دیا تھا اور اس وقت بھی اشارے سے فرمایا اب علاج کی ضرورت نہیں، اب تو ہمیں جانا ہے، اللہ، تیاری ہے واپسی کی۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا کراچی کا جس کا تعلق جو تھا وہ فوج سے تھا، فوج کا ڈاکٹر تھا جسے ڈاکٹر کرنل شاہ کہا جاتا۔ صحیح، پریر روڈ پر اس کی ایک کلینک تھی، ایک اس وقت چھوٹا موٹا اسپتال تھا۔ صحیح، تو اسے لایا گیا کسی طرح، اس کی باقاعدہ فیس وغیرہ وہ کر کے کہ بھئی بڑا ڈاکٹر ہے وہ آ کے دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے کچھ۔ تو وہ جب آیا تو وہ اتنا بڑا ڈاکٹر، ایک تو اس کا آنا بڑا مسئلہ کہ بھئی وہ جائے کیوں، لیکن خیر اس کو کسی طرح مریدین کر لے آئے کہ بھئی حضرت قطب ربانی کا معاملہ ہے اور ان کو ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ اب وہ آیا، حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو پہلے تو وہ خاموش دیکھتے ہی رہ گیا، ان کے چہرے پر نور ولایت چمک رہی تھی۔ پھر اس نے وہ آلہ نکالا جو اسٹیٹسکوپ جسے کہا جاتا ہے، جسے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اس نے وہ آلہ اپنے کان میں لگایا اور وہ دوسرا حصہ اس کا حضرت کے دل مبارک پر رکھا۔ صحیح، جیسے ہی یہاں رکھا تو ڈاکٹر آپ جائیں تو 1 منٹ 2 سیکنڈ اتنا بس سنتے ہیں، صحیح، اور یا کمر پہ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ بھی لنگس وغیرہ کے کیا معاملات۔ اب اس نے جو دل پہ لگایا حضرت قطب ربانی کے، تو اب وہ لگا کر بیٹھا ہے، مریدین دیکھ رہے ہیں، حضور اشرف المشاہد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر ایک دفعہ لگاتا ہے، چیک کرتا ہے، پھر ہٹا دیتا ہے۔ کئی منٹ تک، بلکہ شاید 15 منٹ یا 20 منٹ تک اس نے لگائے رکھا۔ صحیح، اس کے بعد اس نے وہ آلہ ہٹایا اور پھر کمرے سے باہر آیا اور سوال کیا حضرت اشرف المشاہد سے کہ یہ حضرت جو ہیں وہ کون ہے۔ صحیح، تو آپ نے اس کو اس کی زبانی میں سمجھانے کے لیے، اس کی زبان میں سمجھانے کے لیے اس سے یہ فرمایا کہ آپ جسمانی ڈاکٹر ہیں تو حضرت قطب ربانی روحانی ڈاکٹر، سبحان اللہ، سبحان کہ وہ علاج فرماتے ہیں مریضوں کا اور دیگر معاملات فرمائے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے دل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی، سبحان اللہ، اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ سبحان، حیران و پریشان یہ کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بزرگان دین کے اپنے معاملات ہیں، چیزیں ہیں۔ حضرت قطب ربانی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا دوائیاں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اب جانا ہے۔ صحیح، تو اس موقع پر اس چیز کا اظہار برملا ہوا، اور ایسا نہیں کہ مریدین نے کہا ہو، معتقدین نے کہا ہو کہ بھئی یہ معاملہ تھا حضرت کے ساتھ یا چیز۔ ایک آدمی جو بالکل غیر معروف تھا جو وہاں سے آیا تھا، اس نے جب دیکھا اور ان کے قلب مبارک پر اس آلے کو لگایا تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی آواز کو سنا۔ سبحان اللہ، تو یہ تھی حضرت قطب ربانی کی جو شخصیت تھی کہ اتنا استقامت اور ذکر پہ اتنی تعلیم کہ اتنا ذکر کیا کہ زبان بند بھی ہو تب بھی دل سے اللہ کا ذکر جاری رہا۔ واہ واہ، سبحان، یہ ان کی شان مبارکت۔ سبحان، ایک چیز میں اور یہاں پر ذکر کرتا چلوں، حضرت قطب ربانی کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی جو ملفوظات کی کتاب ہے اس میں آپ نے ذکر سے متعلق مریدین کے لیے ایک بات فرمایا ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر باللسان اور دوسری ذکر بالقلب۔ صحیح، ذکر باللسان کا مطلب زبان سے ذکر کرنا، صحیح، اور ذکر بالقلب کا مطلب دل سے ذکر کرنا ہے۔ صحیح، فرمایا جب بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر دل سے کرتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جب وہ آنکھوں کو بند کر پھر اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کے نظریات بھی پاک ہوتے ہیں، اور اچھی چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں۔ صحیح، تو یہ ہے ذکر بالقلب، سبحان، کہ جس کی تعلیم آپ نے مریدین اور معتقدین کو فرمائی۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ذکر فرماتے تھے کہ ذکر کرتے کرتے دل ذکر میں معمور ہو گیا اور زبان اگرچہ بند ہو گئی مگر دل سے اللہ رب ذوالجلال کا ذکر جاری ہے، اور یہی طریقہ آج بھی ہمارے مشائخ میں رائج ہے۔ خود ابا حضور قبلہ بھی صبح فجر سے پہلے ذکر فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی، ہم سب کو، خانوادہ اشرفیہ کو اور تمام خلفاء کو، مریدین کو بھی یہ تلقین ہے کہ ذکر کیا کریں اور ذکر میں ہمیشگی اختیار کریں،
تاکہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو، ہمارے قلبی معاملات بھی صحیح ہوں، ہماری صحت بھی اچھی ہو۔ اچھا حضرت، آخر میں ہماری ٹیم کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ دین کا اور دین کی اشاعت کا ترویج کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں دیں، اور صحیح۔ ایسے موضوعات جو آپ چن کر لاتے ہیں کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں اور وقت کے حساب سے بڑے ضروری ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، تو اس کو سننے سے ایک کی بھی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور اس طرح کے بہترین پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام ڈسکشن ود نورین، اور آپ نے سنا کہ ذکر کی فضیلت کے بارے میں، ذکر کی اہمیت، اس کے فوائد، اور اس سے ہمیں کتنے معاملات ہمارے ظاہری باطنی درست ہوتے ہیں، حضرت نے اس خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ڈسکشن ود نورین میں۔ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔